العابدين وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. توجہ میری طرف رکھیں گے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. اس ایمان، اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ بیٹھیے. نہ آپ کسی خطیب کے سامنے بیٹھیں، نہ آپ کسی ادیب کے سامنے بیٹھیں، نہ آپ کسی نقیب کے سامنے بیٹھیں، بلکہ اس ایمان کے ساتھ بیٹھیے کہ ہم سارے اللہ کے حبیب کے سامنے بیٹھیں. اس ایمان اور تیقن کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا لولاک کا سہرا سرسوت وہ احمد پیارا وقت ہے. لولاک کا سہرا سرسوت وہ احمد پیارا جبریل امی یہ کہتے چلے. ایک راج دلارا ہوتا ہے. معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا سبحان اللہ.
سبحان اللہ. بعد از حمد و صلات برادران اسلام سامعین ذی وقار، آج کی محفل میں تشریف فرما خوش نصیب مسلمان بھائیوں، بالخصوص عالم نبیل فاضل جلیل جگر گوشہ مفسر قرآن خطیب ابن خطیب حضرت العلامہ جناب حضرت علامہ سید احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ، اور چمنستان سادات کے لہلہاتے خوشبودار پھول جناب سید اقارب حسین شاہ صاحب، جناب پیر محمد اشرف صاحب چشتی، اور مسجد میں تشریف فرما میرے ہم مذہب ہم مسلک بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی محفل پاک کی جبین پر جو حسین نام کندہ ہے، وہ حسین نام میرے لجپال نبی حضور احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کا ہے. آج کی محفل اللہ کے رسول کے ایک عظیم معجزہ سے منسوب ہے، ایک ایسا معجزہ جو کل بھی عقل کو جو ہے وہ بے بس کر گیا تھا، آج بھی اور کل قیامت تک کی عقل اس کے آگے جو ہے وہ جھک جاتی ہے. یہ وہ معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا کہ ازل سے ابد تک کسی کو ایسا عظیم و شان معجزہ اللہ نے عطا نہ فرمایا تھا. اللہ نے ہر دور میں اپنے انبیاء کو بھیجا اور ہر دور میں معجزے عطا کیے، ہر نبی کو معجزہ دیا، اور ہر نبی کو وہ معجزہ دیا کہ جو اس زمانے کے لوگ جس عروج پر ہوتے تھے، جہاں جا کر اس دور کے لوگوں کے فن کی انتہا ہوتی تھی، جہاں ان کی ہنرمندی کی انتہا ہوتی تھی، وہیں سے نبی کے معجزے کی ابتدا ہوتی تھی. جہاں جا کے ہر آدمی کا کمال ختم ہوتا تھا، وہاں سے نبی کا کمال شروع ہوتا تھا. جہاں جا کر ان کے فن کی انتہا ہوتی، وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی. ہر دور میں دیکھ لیجئے، جناب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا، لوگ اپنے فن میں کمال یہ رکھتے تھے، لوہے سے مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے، لوہے کو جس شکل میں چاہتے ڈھال لیتے. اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا، آپ لوہے کو پکڑتے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح موڑ دیتے جس طرح کہ انسان جو ہے وہ کسی نرم اور ہموار چیز کو موڑ دیا کرتا ہے. اسی طرح اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا. آپ کی قوم کا کمال یہ تھا، وہ پتھروں سے مختلف عمارتیں بناتے تھے، پتھروں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے اور ان میں گھر بنایا کرتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا، آپ کی ساری امت پتھروں کے مجسمے تو بنا لیتی، جان نہ ڈال سکتی تھی. اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی باہر نکال کر. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، لوگوں نے اس فن میں کمال لے رکھا تھا، اور وہ فن کیا تھا، وہ کمال کیا تھا؟ وہ کمال یہ تھا کہ اس دور کے لوگ جادوگری میں بڑے اپنا نام رکھتے تھے، جادوگری میں انہیں بڑا کمال حاصل تھا. اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو اس نے کہا تھا، اگر تو میرے جادوگروں سے مقابلہ کر لے، پہلے میرے سے بات کرنے سے پہلے ذرا میرے جادوگروں سے تو نمٹ لے. اللہ نے اپنے نبی کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا. پہلے جتنے جادوگروں نے سانپ بنائے، ان کی شکلیں تو بدلی تھی، حقیقت نہ بدلی تھی، ان کی شکلیں تو بدلی تھی، ماہیت نہ بدلی تھی. ہر شے جو انہوں نے سانپ بنائی، کسی نے رسی پھینک کر، کسی نے لاٹھی پھینک کر، وہ سارے کے سارے سانپ تو بنے، لیکن وہ صرف دیکھنے کے سانپ تھے. اللہ نے اپنے نبی کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، عصا نیچے گرا اور سانپ بنا، اژدہا بنا، باقی سارے سانپوں کو نگل گیا. اللہ نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جس نے صرف اس معجزے کی شکل نہیں بدلی، اس کی حقیقت بھی بدل کے رکھ دی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، لوگ بڑا کمال زبان دانی میں رکھتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا خاموش اور مبہوت ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا. جب آپ نمرود کے دربار میں پہنچے، نمرود نے آپ کے میں ان سب کا الہ ہوں، تو آپ نے کہا نہیں نہیں، میرا الہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے.
اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ایک ایسا بندہ جسے سزائے موت تھی اسے آزاد کر دیا، اور ایک ایسا بندہ جو بے گناہ تھا اس کو قتل کرا دیا، اور کہا دیکھ میں نے زندگی دی، دیکھ میں نے موت دی۔ لیکن اب جب سمجھ گئے، اسے بات سمجھ نہیں آئی ہے، آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب یہ ایسی بات تھی، اللہ نے قرآن میں کہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، یہ وہ دور ہے جو طب کا دور ہے، جو سائنس کا دور ہے، اور طب بھی کون سا؟ طب یونانی مشہور ہے، اور یہ یونانی حکماء ہیں، ہر بیماری کا علاج ان کے پاس ہے، لیکن 3 بیماریاں ایسی ہیں جن کا یہ علاج نہیں کر سکتے۔ وہ کون کون سی؟ ایک بیماری یہ ہے، یہ کوڑ یعنی طاعون کا علاج نہیں کر سکتے۔ دوسری بیماری یہ ہے جو شخص مادرزاد اندھا پیدا ہو، ماں کے بطن سے ہی اندھا پیدا ہو، یہ اسے آنکھیں نہیں دے سکتے۔ تیسری بیماری یہ ہے، یہ موت کا علاج نہیں کر سکتے، جو مر جائے اس میں دوبارہ روح نہیں پھونک سکتے۔ جب یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، ان کی یہ طب یہاں جواب دے جاتی ہے، اللہ کے نبی کے معجزے کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ آپ کوڑی کے ہاتھ پر، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بینا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مردہ کو آپ کم باذن اللہ کہتے ہیں، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر نبی میں، اپنے ہر نبی کو ہر دور میں ایسا معجزہ دیتے ہیں کہ جو اس زمانے والے ہوتے ہیں وہ اس کو کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ لیکن معراج کا معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایسا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ نہ پہلے کسی انسان کو حاصل ہوا، اگرچہ وہ نبی بھی ہوں پھر بھی کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا ہے کہ ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسین او ادنی۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ اب علامہ نے کہا عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے گراں سمجھا تھا میں، یہ زمین و آسمان میں سمجھتا تھا ان کی حادی کوئی نہیں، لیکن عشق کی ایک چھلانگ نے یہ سفر طے کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور حضور کے اس معجزے کے 2 حصے، ایک حصہ اسراء کا ہے، دوسرا حصہ معراج کا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اسراء کو بیان کرتے ہیں، معراج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی ان آیات میں اللہ نے اسراء کو بیان کیا۔ اسراء کیا ہے؟ اسراء کہتے ہیں رات کو سیر کرنے کو، رات کی سیر کرنے کو۔ ذرا مجھے یہ بتائیے، مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، لائٹیں روشنیاں بند کر دی جائیں، میں آپ سے کہوں آئیے میں ذرا آپ کو مسجد کی سیر کراؤں، آپ کہیں گے حضور کیا بات کرتے ہیں، وہ کون سی سیر ہے جو اندھیرے میں ہوتی ہے؟ ارے یہ کون سی سیر ہے، یہ کون سا دیکھنا ہے جو اندھیروں میں ہوتا ہے؟ پتا چلا تم روشنیوں کے محتاج ہو۔ وہ لجپال نبی، وہ لجپال نبی جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو روشنیاں اس کے پیچھے ہے، اسے کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رات جو سیر کرائی گئی اسراء، اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمائی۔ اور جو معراج ہے، اسراء کیا ہے؟ اسراء وہ سفر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اور وہاں سے آگے معراج۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں اس مضمون کو بیان کیا۔ ہوتا یوں ہے، ہر آدمی کا سفر، ہر آدمی کی سفر کی جزیات اس سے کم درجے والے لوگ بیان کرتے ہیں، اس کے ماتحت بیان کرتے ہیں، اس کے وزیر اطلاعات و نشریات بیان کرتے ہیں، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کا درجہ محبوبیت ہے کہ آپ کے سفر کی ساری جزیات رب نے خود بیان کی ہے۔ اور رب کائنات خود بیان کہتا ہے، اور کلام کے آغاز میں کہتا کیا ہے؟ سبحان الذی اسری۔ اور مضمون وہ آنے والا ہے، بات وہ آنے والی ہے کہ تمہاری عقل تنگ رہ جائے گی۔ پہلے کہہ دیتا ہوں سبحان الذی اسری، یہ سفر کرانے والی ذات وہ ذات ہے جو ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جب کرا وہ رہا ہے تو پھر اس میں ناممکن کی بات ہی کیا رہ جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصہ میں۔ اب یہاں جو عبد ہی کہا، اب یہاں جو عبد ہی کہا، نہ بے رسول ہی کہا، نہ بے نبی ہی کہا، بے عبد ہی کیوں کہہ دیا؟ یہاں بے عبد ہی کہا ہے، بے رسول ہی نہیں کہا، بے نبی ہی نہیں کہا۔
علماء نے اس کے چند معانی بیان کیے ہیں، چند تعویلات کی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تعویل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں جو عبد کا ذکر کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے چونکہ اس سے پہلے اللہ نے چند انبیاء کو بھی معراج عطا کی تھی، لیکن یہ معراج وہ معراج نہیں تھی جو حضور کو ہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے مشاہدات کرائے، اپنی آیات اور نشانیاں دکھائیں، ذات نہیں دکھائی، نشانیاں دکھائیں، لیکن زمین پر کھڑے ہو کر، ایک پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کلام کیا تو کیا ہوا؟ آپ کی امتیں جو ہیں، ان انبیاء کی امتوں نے کہنا شروع کر دیا یہ موسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے یہاں عبد کہہ کر یہ بات واضح کر دی، میرا محبوب محمد اگرچہ زمین پر بھی رہے پھر بھی وہ میرا بندہ ہے، اور پھر اللہ کا نبی اللہ کے جلوں میں اللہ کے عرش پر اس سے گفتگو کرے پھر بھی وہ اس کا بندہ ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا جز ہے، نہ اس کا شریک ہے وہ اس کا بندہ ہی ہے۔ یہ جتنی بھی کائنات میں نعمتیں بڑھتی ہیں وہ رب کی ہیں، جس کو ملتی ہیں وہ عطائی ملتی ہے، اور یہ مصطفیٰ بھی رب کی بارگاہ میں جا کر بھی اس کا بندہ ہی رہا ہے، اس کا عبد یا اس کا جز یا اس کا شریک نہیں بنا ہے۔ اور پھر علماء نے اس کی ایک تعویل اور کی ہے، وہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں یہاں بے عبد ہی اللہ نے حضور کے مقام عبدیت کا ذکر کیا اور کہا اے لوگو اس بندے کو اللہ نے سیر کرائی جس بندے کی عبدیت کی یہ مقام، جس کی عبدیت کا یہ مقام ہے کہ وہ رب سے ہم کلام ہے، اور عبدیت یہ سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم۔ پہلے انسان ایک مسلمان ہے، مومن ہے، پھر اس سے اعلی شان والا اللہ کا ولی ہے، اس سے اعلی شان ایک شہید ہے، شہید سے بلند درجہ صدیق ہے، صدیقین سے بلند درجہ پھر حضور کے تبع تابعین ہیں، پھر تبع تابعین سے بلند درجہ تابعین ہیں، پھر تابعین سے بلند درجہ صحابی ہیں، پھر صحابی سے بلند درجہ نبی ہے، اور پھر نبیوں میں سب سے بلند درجہ میرے حضور کا ہے۔ فرمایا جس کے سب سے چھوٹے مقام کی، جس کی سب سے مقام عبدیت کا یہ مقام ہے کہ وہ رب سے ہم کلام ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس کے مقام عبدیت کی یہ شان ہے، اس کے مقام عبدیت کی یہ شان ہے قاب قوسین او ادنی، جس کی مقام عبدیت کی یہ شان کہ وہ رب کے اتنے قریب جیسے دو کمانیں ملتی ہیں، اس کے مقام محمدیت کا اندازہ تم کیسے کر سکتے ہو، اس کے مقام محبوبیت کا اندازہ تم کیسے کر سکتے ہو۔ پھر علماء نے فرمایا یہاں اللہ نے بے عبد ہی کہا تو پھر کیوں کہا؟ اللہ نے بے عبد ہی کہا تو کیوں کہا؟ اس کی تعویل حضرت اکرمہ نے آپ نے یہ بیان فرمائے، آپ فرماتے ہیں یہاں بے عبد ہی اللہ نے اس لیے ذکر کیا چونکہ اللہ کے سارے بندوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جس طرح اللہ کی عبادت اللہ کے رسول جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ نے کی ہے، اس طرح کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ گویا اللہ نے ساری مخلوق میں سے انہیں اپنا عبد کہا، فرمایا کہ وہ انسان، وہ ذات جس نے عبدیت کی انتہا کی ہے، رب کا بندہ ہونے کی انتہا کی ہے، اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا۔ جس طرح انسان اپنے سب شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام لیتا ہے، جس طرح کتاب کہہ کے کتابوں میں الکتاب کہہ کے ساری کتابوں میں قرآن کو ممتاز کیا، جس طرح البیت کہہ کے حرم پاک کو سب گھروں سے ممتاز کیا، اس طرح بے عبد ہی کہہ کے مصطفیٰ کو سارے بندوں میں ممتاز کیا۔ بے عبد ہی کہہ کے اللہ نے اپنے سارے بندوں میں ممتاز کر دیا اور کہا جب بے عبد ہی کہا جائے تو پھر اس سے مراد میرا مصطفیٰ ہی ہے، کیونکہ وہی ایسی ذات ہے جو اس کا بندہ ہے، ایسا بندہ ہے کہ جس نے عبودیت کا حق ادا کیا ہے۔ اسی طرح ہم آگے گزرتے چلیں، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب لیلا رات کا مختصر حصہ،
آپ نے بارہا یہ گفتگو سن رکھی ہے لیلن، رات کا مختصر حصہ. کون سا؟ اتنا مختصر حصہ کہ کنڈی ہلتی رہی، وضو کا پانی چلتا رہا، بستر گرم رہا. اور علماء نے اس کی تعویلات بھی کی. اس لیے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. مصطفیٰ تو کائنات کی جان ہے. مصطفیٰ کائنات میں تھے تو کائنات ہے، حضور ہیں تو کائنات ہے. اگر حضور نہ ہو تو کائنات کا وجود کیا وجود رہ جاتا ہے. میں اگر اس پہ گفتگو کرتا چلوں، اگر واقعات پہ گفتگو کرتا چلوں، میں سمجھتا ہوں کافی وقت گزر جائے گا. ابھی ہم نے علماء کے خطابات بھی سننے ہیں. میں مختصر اس عرض کرتا چلوں. اللہ رب العزت نے، ہوتا یوں ہے جب انسان کوئی سفر کرتا ہے، ہوتا یوں ہے کہ سفر کرایا کس نے، سفر کیا کس نے، سفر کہاں سے شروع ہوا، سفر کہاں تک ہوا. اللہ نے سب جزیات کو بیان فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، اور وہ مسجد اقصی جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اور سفر کرایا کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، لنریہ من آیاتنا. ان لنریہ کا جو اس میں جو چاشنی ہے، جو اس میں کشش ہے، جو اس میں مزہ ہے، اسے اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں رب ارنی رب ارنی رب ارنی، اور یہ کہا جاتا ہے لن ترانی لن ترانی لن ترانی. اور ایک یہ ہے کہ گھر سوئے ہوئے ہیں اور حکم کیا آ رہے ہیں لنریہ من آیاتنا، محبوب آ جا تجھے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ درجہ محبوبیت ہے. لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ میرے حضور کا اسراء ہے. حضور مسجد حرام سے چلے، اور یہ تفصیلات ہیں یہ اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں. ایک طویل وقت کی ضرورت ہے. ایک ایک بات پر گفتگو کی جائے تو طویل وقت کی ضرورت ہے. مختصر کہتا ہوں. حضور مسجد حرام سے چلے، اور چلے بھی کیسے؟ حضور براق پہ، حضور براق پہ چلے. میں کہتا ہوں انسان، آج ہم لوگ حضور کے اپنے آپ کو لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ حضور ہماری مثل ہے. یہ حضرت جبریل آئے، اور جبریل آئے بھی کیسے؟ جبریل آئے بھی کیسے؟ یہ نہیں یہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے آ جائیے، نہیں. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ آستان ہے، یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ اس پاک باز، اس پاک ہستی کی درگاہ ہے جہاں پر نہ دستک دینی ہے، نہ آواز بلند کرنی ہے. حضرت فخر الدین سیالوی نے کہا تھا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے. فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار میں دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. ارے یہ وہ آستان ہے، یہ وہ درگاہ ہے جہاں آواز اونچی ہو جائے تو پھر انسان کے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں. یہاں جبریل آئے تو کیسے آئے، اور جبریل آئے تو پھر کیسے آئے؟ ایسے آئے کہ جس طرح غلام آتے ہیں، اور آ کے جب میرے حضور کو بیدار کیا، حضور کے قدمین شریفین چومے، حضور کے لجپال نبی کے آپ کے جب نالے آپ کی قدمین شریف چومے، اور پھر جب میرے حضور نے پوچھا اے جبریل کیوں آئے ہو، اور پھر جبریل نے کیا کہا؟ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے، لیکن فرمایا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. اور پھر آئے بھی تو کیسے؟ جبریل اکیلے آئے ہو؟ نہیں حضور 1,00,000 فرشتہ ساتھ لایا ہو. کیا ایک فرشتہ ساتھ 1,00,000 لائے ہو؟ نہیں حضور ہر 1,00,000 کے تحت 1,00,000 لایا ہو. حضور اس لیے یہ آپ کے لیے سواریاں سجی ہیں. حضور یہ آپ کا استقبال ہے، آپ نے اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے. ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، وہ اللہ تو آج آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. اور پھر میرے حضور چلے، میرے حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر کیا مقام. بڑے انبیاء و مرسلین جتنے گزر چکے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، اور یہ سارے کھڑے ہیں اور میرے حضور ان کے امام ہیں. یہ اعلان تھا اس بات کا، جہاں مقتدی کا سر ہوتا ہے وہاں امام کا قدم ہوتا ہے. یہ اس بات کا اعلان تھا، جہاں سارے انبیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے
वहां से मेरे मोहम्मद के मुकाम की इब्तिदा। ये मुकाम अपने नबी का दिखाना था, ये अपने नबी की फजीलत दिखानी थी। मेरे हुजूर ने वहां पर 2 रकत नमाज इमामत फरमाई और फिर वहां से मेरे हुजूर जब चले, फिर मेरे हुजूर चले अल्लाह के बारगाह में हाजिर होने के लिए, अल्लाह से मुलाकात के लिए। ये काफिला जब चलता है पहले आसमान पे पहुंचे। अब पूछने वाले पूछ क्या रहे, आ कौन रहा है? कहा अना जिब्रील व मम्मा आका। पूछा जा रहा है कौन तेरे साथ? और ये कह रहे माही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ आकाए दो आलम है, मेरे साथ अंबिया का सरदार है। अब दरवाजे खुलते गए, तफसीलात ज्यादा है। अब यहां से गुजरते गुजरते जब सिदरातुल मुंतहा पर पहुंचे, अब यहां पे जिब्रील की परवाज की इंतहा है। यहां पे जिब्रील रुक जाते हैं और कहते हैं हुजूर यहां से एक बाल के बराबर भी आगे अगर मैं जाऊं तो मेरा जिस्म जल जाएगा। हुजूर मेरे पर जल जाएंगे। अच्छा तो कोई ऐसी बात जिसकी तुझे ख्वाहिश हो? आला हजरत ने क्या खूब फरमाया यहां, हजरत जिब्रील अमीन की ख्वाहिश क्या है? आज अपने आप को सबसे हकीर समझने वालों, आज कायनात में हम हकीर हुए तो दामन मुस्तफा को छोड़ने की वजह से। आज हम कायनात में पामाल हैं तो मुस्तफा